مزید ایسے بیان سننے کے لیے چینل کو لائک اور اگر رشتوں کے اندر احساس ختم کر دیا جائے اور لاپرواہی اختیار کر لی جائے تو پھر زندگی میں ساری نعمتوں کے باوجود ذائقے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لطف اٹھتا چلا جاتا ہے، ساری آسانیاں، ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان سے بھی لوگ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ احساس کی دولت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، احساس کی نعمت رشتوں کے قرب میں اضافہ کرتی ہے، انسان اپنے رشتوں کے لحاظ سے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ رشتوں کی مضبوطی کی بات کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں دنیا میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر رشتے کی افادیت کا بھی اظہار کیا، حقوق بھی متعین فرمائے، اور جو لوگ ان حقوق کو ادا کریں گے ان کے لیے انعام کا اعلان بھی فرمایا، اور جو کمزوری دکھائیں گے ان کی تادیب بھی فرمائی، تنبیہ بھی فرمائی۔ لیکن سمجھنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ کس کے ساتھ؟ تو یاد رکھیے گا، ہمارا سب سے مضبوط رشتہ اللہ رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے مضبوط رشتہ۔ اور اس رشتے کی گہرائی اور گہرائی جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، کبھی اس پر غور کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے اور اس کا احساس پیدا کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اس رشتے کی قربت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے؟ تاریخ میں جب اچھے ادیب اور اچھے شعراء کی بات دیکھی جاتی ہے تو کبھی ماں دعویٰ کرتی تھی نا کہ میرا بیٹا پردیس میں آج مجھے تکلیف میں لگتا ہے اس لیے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، تو قریب بیٹھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعرانہ بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر اتنی دور کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کا احساس یہاں ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی شخص کہتا تھا کہ فلاں آدمی اگر خوش ہو تو اس کی خوشی میں بھی خوش ہوں، تو لوگ کہتے تھے اچھے شاعر کا فکرہ ہے۔ اتنا گہرا احساس ممکن نہیں ہوتا، اس قدر زیادہ حساسیت پیدا ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس کی حساسیت اس طرح بیان فرمائی کہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے نبی پاک پر گراں گزرتا ہے۔ حضور کے غلاموں، اگر تم کبھی تکلیف میں ہو تو محبوب اس کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا حساس رشتہ رہا امت کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اس حساسیت کا بیان بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے آ کے آگ میں گرنے لگے تھے، تو وہ ان کو روکتا تھا، قریب نہ ہو جل جاؤ گے، ان کا احساس کرتا تھا، خیر خواہی کرتا تھا۔ فرمایا تم بھی کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں، یہ کام نہ کرو، یہ تمہیں آگ کی طرف لے جائے گا، اس کام سے بچو، یہ کہیں تمہیں دوزخ کی طرف نہ لے جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی جد و جہد فرمائی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور اس کا انداز رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا اختیار فرمایا کہ اگر ہم کبھی اس پر غور کریں نا
کہ حضور کس طرز کے ساتھ امت کی تربیت چاہتے. چونکہ میں اور آپ جس زمانے میں رہتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں آنکھ کھولی ہے، اور اللہ نے احسان کیا ہے شروع سے ہی اذانوں کی گونج اور درود و سلام کی آوازوں سے ہمارے کان آشنا رہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں بعض اوقات یوں سمجھ لیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ شاید یہ کوئی کلچر کا حصہ ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہی ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو غلام کا رشتہ ہے وہ تو اتنا حساس ہے، اس کے اندر تو اتنی گہرائی پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو محسوس کیا جائے تو زندگی کی ساری تلخیاں اور لہجوں کے سارے ترش پن ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ جو انداز تعلیم و تربیت ہے، اور جس حساس انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں کو سمجھاتے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز میں ایک دفعہ بات کر لی تھی، اور بات بھی اس طرح کی کہ ایک شخص کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے نماز پڑھتے یرحمک اللہ کہہ دیا. بہت سارے لوگوں نے مجھے گھورا اور انہوں نے اپنے زانوؤں پر ہاتھ بھی مارے، ان کے لہجے سے تلخی نظر آئی. نماز مکمل ہوئی. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، کریم محبوب علیہ السلام نے مجھے بلایا. انسان جو ہوتا ہے نا، اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں، مکمل سیکھنے کے باوجود بھی اس کی تعمیر ہمیشہ جاری رہتی ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کمزوری کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والا شرمندگی کے احساس کے ساتھ بری طرح پریشان ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چونکہ اپنی امت سے بڑا حساس رشتہ ہے تو محبوب نے قریب بلایا. فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اللہ کی قسم میں نے محبوب سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے. کہتے نہ حضور نے ڈانٹا، حالانکہ ایک بڑی انوکھی بات ہو گئی تھی کہ نماز میں ایک شخص بول پڑا ہے، نہ حضور نے ڈانٹا نہ کوئی تلخ بات کی. جس طرح ایک چھوٹے بچے کے ساتھ آدمی کبھی کلام کرتا ہے نا، اس کو سمجھاتا ہے، کہتے ہیں بالکل اس طرح کی چند باتیں محبوب فرمانے لگے. نماز میں تو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جاتی. فرماتے ہیں وہ کیا انداز تھا، وہ کیا لہجہ تھا، میں سمجھ بھی گیا جو حضور نے سمجھایا، لیکن وہ جو ادائیں تھیں وہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ گئے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نا بڑی حساسیت کے ساتھ امت سے پیار فرمایا ہے. آپ کبھی احادیث مبارکہ کا اور سیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں تو ایک ایک چیز کھول کے اور جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں نشاندہی کر کے اور جس جس مقام پر ضرورت پڑی پوری وضاحت کے ساتھ محبوب پاک علیہ السلام نے امت کو سمجھایا. اچھا، پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں تقریر کرنے والے، واعظ کہنے والے. ایک میری طرح جو لوگ تقریر کرتے ہیں اور گفتگو کا کوئی سلیقہ رکھتے ہیں تو وہ بہت ساری داد جمع کرتے ہیں زمانے میں. یہ تقریر ہوتی ہے مجموع کی، جمعوں کی، محافل کی. اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا اپنا بیٹا بری صحبت میں بیٹھنے لگا ہے، غلط راستے پہ چل نکلا ہے، تو پھر وہ یوں ہی مجموع میں بیٹھ کر تلقین اور واز نہیں کہے گا، بلکہ پھر رنگ بدل جاتا ہے. پھر تو والد جب اپنے بیٹے سے گفتگو کرتا ہے اور ماں جب گفتگو کرتی ہے تو وہ تو پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دیتا ہے اور تڑپتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے بیٹا میری تو ساری زندگی کی کمائی لے جائے گا تو اگر تو بگڑ گیا. بڑی گزارش کے انداز میں درد سے رو کے، اور جتنی اس کے پاس اس وقت درد کی دولت ہوگی وہ ساری اکٹھی کر کے بیٹے کو سمجھاتا ہے. اور بیٹے نے وعدہ کر لیا ابا جی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، والد صاحب آپ معاف کر دیں، اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا. پوری تسلی دی ہے بیٹے نے
اور پوری امید دلائی ہے اور بڑا پکا وعدہ کیا ہے، لیکن ابا اور اماں ابھی بھی تسلی میں نہیں۔ بیٹا اپنے کمرے میں چلا گیا اور ان دونوں نے مصلی بچھا لیا اور رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک اسے ہدایت کی روشنی عطا فرما، اے اللہ کرم فرما، رحمت فرما۔ آپ بات کو سمجھیے گا، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 10 دن حضور نے قیام فرمایا ہے طائف کے اندر، اور یہ والی تبلیغ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے بڑی نشست بھی دی ہے، اعزاز بھی دیا ہے اور تعریفی کلمات بھی کہے گئے ہیں۔ محبوب نے خود جا کے ایک ایک دروازے پہ دستک دی، اور وہ جو عرب کا رواج تھا، مزاج تھا مہمان نوازی کرنے کا، وہ اس پر بھی پورے نہ اترے۔ انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ 10 دن کے قیام میں سخت آزمائش کے بعد حضور واپس لوٹے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے بڑے بردبار تھے، حلیم الطبع تھے، بڑی جلدی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے تھے، لیکن فرماتے میں بھی بری طرح تکلیف میں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دعا ان کے لیے، کرے دعا یہ تباہ ہو جائیں۔ تو کہتے میرے وہ اصرار میں اتنی محبت تھی اور میرے بار بار کہنے کے اندر اس قدر زیادہ تڑپ تھی کہ حضور نے میرا چہرہ دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے، اور جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو میں سمجھا طائف والے تباہ ہو گئے، لیکن حضور نے دعا کیا کی؟ وہ جس طرح کسی چھوٹے بچے کے بارے میں انسان کہتا ہے نا اسے ابھی پتہ ہی نہیں، اسے شعور ہی نہیں، وہ چھوڑو جی یہ تو بچہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے لگے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں۔ اتنا حساس رشتہ اپنے غلاموں کے ساتھ، امت دعوت کے ساتھ، تو بتائیے امت اجابت کے ساتھ حضور کا رشتہ کس قدر زیادہ مضبوط ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کی دعا مکمل ہوئی تو میں عرض گزار ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے بھی تو بات نہیں مانی، آپ نے پھر ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو یہ حضور کا انداز ہے امیدوں کو مضبوط کرنے کا۔ کریم فرمانے لگے اگر کسی ایک نے بھی نہیں نہ مانی تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، اگلی نسلیں مان جائیں گی، امید نہیں توڑی جائے۔ یہ جو حساسیت ہے نا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2-4 بار کسی سے کہو اور اگر وہ نہیں مانتا تو بات ختم ہو گئی، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ ایسے پکے کافر اجازت دے دی کہ اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر برابر ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے، اللہ نے تو اجازت دے دی ان پر برابر ہے، ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ فرمایا رب نے منع نہیں نہ کیا، کہا ہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو میں ڈراتا ہی رہوں گا، میں انہیں کہتا ہی رہوں گا، میں سمجھاتا ہی رہوں گا۔ اللہ کے حبیب نے بڑی محبت فرمائی، اور پھر یہاں ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان محشر بھی امت سے محبت کا وعدہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آنا نا، پیاسے لوگ آئیں گے تو میں پانی کے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اچھا روٹین میں ایسا نہیں ہوتا، نہ خانقاہوں پہ نہ مدارس میں کہ جو محتمم صاحب ہیں، جو پرنسپل صاحب ہیں وہ آنے والوں کو پانی خود پلائیں گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو خدام ہوتے ہیں، اس کے لیے تو کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو نظم ہوتا ہے، تنظیم سازی ہوتی ہے، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں پانی پلایا جائے گا، فرمایا وہ آئیں گے میں خود پانی پلاؤں گا، میں خود انہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، تو محبوب فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا۔ ہمارے مدارس میں نا اب ایک رواج ہوتا جاتا ہے
کہ بچوں کے جو امتحانات ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں مدرسین عمرے پہ چلے جاتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں نہیں نہ لگتی، تو وہ کہتے ہیں یہ چونکہ اب امتحانات شروع ہو گئے، ہم فارغ ہو گئے، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ جس نے امتحان کی تیاری کرائی ہو وہ امتحان گاہ میں بھی ساتھ جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بتا دیا، تیاری کرا دی، اب آپ جائیں، وہاں ایگزامینیشن ہال میں جو لوگ آئیں گے دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ دیکھیے حضور کا اپنی امت سے رشتہ، فرمایا انس اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میزان عمل پہ آنا، اعمال تل رہے ہوں گے اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، وہاں آ جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، امت گزر رہی ہوگی اور میں ان کی سلامتی سے گزرنے کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حساس رشتہ نبی پاک کا۔ اب حضور کے غلاموں نے بھی اسے حساس سمجھا، صحابہ نے بھی اسے حساس سمجھا، انہوں نے وہ سارے کمال کر کے دکھائے جو کسی غلام کا طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے ان سارے احساسات کا رنگ امت کو سکھایا اور بتایا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ ہے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں وہاں سے عورتیں آیا کرتی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر منع فرما دیا، فرمایا کہ اب خواتین گھر میں نماز پڑھیں۔ زمانے میں حالات کچھ ایسے آئے ہیں اور سرکار کا فرمان بھی ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، تو حضرت فاروق اعظم نے خواتین کو روک دیا، فرمایا گھروں میں نماز پڑھا کریں۔ خواتین اب نہیں آتی، تو چونکہ اس ایک مخصوص دروازے سے خواتین آیا کرتی تھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے مرد حضرات سے کہا کہ آپ اس دروازے سے نہ آئیں، یہاں سے خواتین آتی۔ اب وہ جو علت تھی، جو وجہ تھی وہاں سے داخل نہ ہونے کی، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دروازہ قریب پڑتا تھا ان کے گھر سے، لیکن وہ ساری زندگی اس دروازے سے گزرے ہی نہیں۔ ان سے لوگ کہتے جناب آپ یہاں سے گزریے، اب سب گزرنے لگے ہیں، تو فرماتے محبوب نے منع فرمایا ہے کہ وہ ایک وجہ تھی، وہ ایک سبب تھا۔ آج بہت سارے لوگ بہت ساری گنجائشیں نہیں پیدا کرتے اپنے لیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری طرح جو رخصتیں تلاش نہیں کرتے پھرتے، گنجائشیں ڈھونڈتے نہیں پھرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی نہ کوئی صورت نکال کے اپنے لیے آسانیاں تلاش نہیں کرتے۔ کہا وہ ایک وجہ تھی، وہ ایک سبب تھا، وہ ایک صورت بنی، ایک علت تھی کہ یہاں سے خواتین کو آنا جب ختم ہو گئی تو اب سب آتے ہیں، تو آپ بھی آئیے۔ فرمانے لگے تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری بات کا انکار نہیں کرتا، پر میں نے محبوب کو خود کہتے ہوئے سنا ہے نا جب سے کہ یہاں سے نہیں آنا، تم سارے گزرو، مجھے اعتراض نہیں، مجھے نہیں گزرنا، میرے محبوب نے منع فرمایا۔ وہ حساسیت، وہ خوبصورتی محبت کی۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے سینے میں جو دل ہوتا ہے نا، اس میں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں بہت ساری چیزیں دو دو بنائی ہیں، دل ایک ہی بنایا ہے۔ ہر وقت دل میں کسی نہ کسی چیز کی چاہت رہتی ہے، کچھ نہ کچھ دھڑکنوں میں موجود رہتا ہے۔ جو لوگ مال کے حریص نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ ان کو کبھی کبھی شہرت کا شوق ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر یہاں سے بچا لے تو بعض لوگوں کو خوشامد کا شوق ہو جاتا ہے، تعریفیں سننا بڑا اچھا لگتا ہے، کچھ نہ کچھ دل میں رہتا ہی ہے۔ اللہ نے فضل کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ دل میں رب رسول کو رکھو، اس محبت کا غلبہ رکھو۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حساسیت پیدا کر لی جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ یہ جو نعتیں ہمیں دی گئی نا حضرت حسان بن ثابت سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، یہ اثر ڈالتی ہے انسان کی زندگی میں۔ جب آپ حضور کی نعت پڑھتے، یہ رس کھولتی ہے بندے کی طبیعت۔ یہ آپ دیکھیں نا، جو چیز رات کو بندہ سنتے سنتے سوتا ہے، خوابیں بھی اسی کی دیکھتا ہے۔ تو مجھے بتلائیے نا، جو لوگ رات کو نعت سن کر سوتے ہیں،
اور حضور کے ذکر پاک کی خوبصورت ساعتوں میں انہیں نیند آتی ہے تو پھر ان کی قسمت کے ستارے چمکتے ہیں، ان کا باطن جو ہے وہ تزکیہ بھی پاتا ہے اور قرار اور انشراح صدر بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت نے ہمیشہ حساس رشتہ رکھا ہے، خاص غلامی، خاص لب و لہجہ، خاص انداز۔ ہمارے ہاں چونکہ بعض اوقات بعض ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں، تو ایک دوست بڑے اخلاص کے ساتھ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھے مخلص آدمی تھے، میں نے انہیں کہا کہ ذرا آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے بلغ العلا کمالہ کشف الدجا۔ انہوں نے سارا پڑھ دیا ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آتا۔ میں نے کہا یاد ہوئی ہے نا؟ کہنے لگے یاد بھی ہوئی ہے اور مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ میں نے کہا یہ محفل میلاد کا ہی کمال ہے، کوئی یاد بھی ہو گئی ہے، لطف بھی دے رہی ہے، سکون بھی دے رہی ہے، اگرچہ آپ اس کے مفاہیم سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اس نے آپ کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا کی ہے، تو یہ برکات ہے ان محافل کی، یہ برکات ہے حضور کی نعت خوانی کی، کہ دل محبوب پاک علیہ السلام کے لیے حساس ہو جاتا ہے، حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چاہتوں سے جو دل کی سختی کا باعث ہوتی ہیں بندہ بچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑے خلوص سے، بڑے للہیت سے 3 دن مسلسل ایک نوجوان کم عمر صحابی حضور مسجد میں تشریف لاتے تو وہ نہ آگے بڑھ کے محبوب کے نالین مبارک کو تھام لیتے اور سمیٹ کے کونے میں رکھ لیتے۔ حضور تشریف لے جاتے، نماز کی تکمیل کے بعد واپس تشریف لاتے تو وہ محبوب کے نالین مبارک کو بڑھا کے محبوب کے قدموں کے قریب رکھتے، حضور پہنتے، تشریف لے جاتے۔ 1 دن بھی یہ ہوا، 2 دن بھی ہوا، تیسرے دن محبوب کریم نے پوچھا آپ کو کسی نے کہا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ حضور جانتے ہیں، تصدیق کے لیے پوچھ رہے، کسی نے کہا ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا کس طرح خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، حضور اس محبت نے نا یہ رستہ مجھے دیا ہے کہ میں آپ کے نالین مبارک تھاموں اور پھر رکھوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی بات سنی، اس نوجوان کی، اس کم عمر صحابی کی، تو محبوب نے اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، کہا اے اللہ جس طرح یہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے نا، تو اپنے فضل سے اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اس سے راضی۔ یہ جو حساسیت ہے نا، میں آپ سے عرض کروں مصروفیات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں کی، اور بعض ایسی چیزوں میں بھی ہم مصروف ہیں جو بہرحال ہمارے اہم کاموں کو متاثر کر رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنا رشتہ حضور کی نعت کے ساتھ مضبوط کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کوئی سوتا اگر کسی جگہ تھوڑا سست ہونے لگتا ہے تو اسے تیز کیا جائے، روز اپنے آپ کو دیکھا جائے، اور انسان اپنا طبیب ہوتا ہے، اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ آج کل میری چاہتوں کا رخ کیا ہے۔ حضور کی سیرت پاک، آپ کے مقدس احوال شریفہ، آپ کی نعت شریف، کتنی چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، کتنی یاد رکھنی پڑتی ہیں، کہاں کہاں ہماری نظر جاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو ہمیں محبوب کی چند نعتیں بھی آتی ہو، ہمیں حضور کے تذکار جمیلہ سے بھی شغف ہو، وہ کبھی کبھی ہماری زبان پر آ جائیں اور ہم کبھی کبھی سر راہ انہیں گنگنائیں، لہجے میٹھے ہو جائیں گے، انداز خوبصورت ہو جائیں گے، ہماری توجہ لگ جائے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور سید عالم علیہ السلام کے غلاموں نے بڑی خوبصورتی سے محبوب پاک کے ذکر کو آگے منتقل کیا ہے، اور بڑی حفاظت سے حضور کی مقدس سیرت پاک کو آگے پہنچایا ہے۔ میں ایک حدیث پاک دیکھ رہا تھا، وہ میں نے کوئی 10-11 کتب میں اس کو دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ اس قدر مضبوط کر کے صحابہ نے چیزوں کو محفوظ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے،
हुजूर ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला इस तरह मिल के जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां मिली हुई। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जिस भी सहाबी ने रवायत किया है ना, जिस मुहद्दिस ने लिखा है, उन्होंने हुजूर के अल्फाज भी बयान किए हैं और महबूब ने 2 उंगलियां खड़ी करके बताया था, ये अंदाज भी बयान किया। हुजूर की उन अदाओं को ना, उन अदाओं को महबूब ने उस वक़्त कैसे बैठे थे, क्या अंदाज था, किस तरह बात की थी, उन चीज़ों को भी सहाबा ने संभाल के रखा और निहायत खूबसूरती। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बयान करने लगे ना, तो फरमाने लगे हुजूर ने यूं उंगलियां उठाई थी और फिर फौरन कहने लगे ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों जैसी नहीं, वरना मेरे हाथ महबूब के मुकद्दस हाथों जैसे नहीं। इतना महफूज करके उन लोगों ने हुजूर के तज़कार हमारे सामने रखे। थोड़ी ना इन बातों में हसासियत पैदा करने की ज़रूरत है। मुझे एक महफिल मिलाद में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जाते जिस शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मैं समझा कि यहाँ कोई वर्कर है, कोई इन्होंने काम करने के लिए वो दरियाँ बिछा रहे थे, रूटीन के काम कर रहे थे। और जब महफिल सज गई, लोग बैठ गए, तो वो चेन वेन करके कपड़े बदल के आके वो स्टेज पे बैठ गए। तो मैंने किसी से पूछा ये कौन है, तो उनके कानों में आवाज़ चली गई, कहने लगे मैं ही हूँ जिसने अल्लाह की तौफीक से इस बज़्म को सजाया है। तो फिर वो समझ गए कि मेरे ज़हन में सवाल क्या है, चूँकि मेरी आते ही मुलाकात उनसे हुई थी। तो कहने लगे हज़रत मेरा बड़ा नखरा है, मैं बड़ी चीज़ हूँ, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, अल्लाह की बड़ी नायात है, पर मैं जब अपने नबी पाक की महफिल सजाता हूँ तो दरियाँ भी खुद बिछाता हूँ, मैं वो चावल भी खुद तलाश करके लाता हूँ जो मुझे पकवाने होते हैं, मैं एक एक चीज़ का ख्याल रखता हूँ, और जब मैं इसका इरादा करता हूँ कि मुझे हुजूर की बज़्म नूर को सजाना है, तब से मेरा ज़ौक़ ताज़ा होता है और महफिल के कई अरसे बाद तक भी मेरी तबीयत पे कैफ रहता है, चूँकि मैंने अपने नबी की महफिल सजाई। ये हसासियत, ये हुस्न, ये कैफियत, ये बंदा मोमिन के ईमान को ताज़गी देती हैं। इसमें कुछ सुरूर बढ़ता है, इसमें कुछ कैफियत और तरह की हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में इस खूबसूरती को पैदा करें, इसको दुबाला करें। ये जो कुछ हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया है हुजूर के हवाले शरीफा लिख के नाते मुबारका, वो इसीलिए है कि हम इनको जब अपनी ज़ुबानों पे लाएंगे, कानों से इनको सुनेंगे, तो हमारे दिल में ताज़गी पैदा होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए, इसी में हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। पहले तो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। ये अकीदा बड़ा हसास है, ये हसास अकीदा है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर इस अकीदे को बयान किया। इसकी ज़रूरत है क्योंकि नबी आते रहे, एक एक वक्त में कई कई रसूल आए, कई कई नबी आए। तो ये नाजुक मसला है कि दरवाज़ा नबुव्वत को बंद फरमाया अल्लाह करीम ने, तो इसकी जो नज़ाकत है उसको समझे। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में से आखिरी है। इस नज़रिए को कई जगह कुरान पाक ने ना इशारों में भी, किनायों में भी, हमारे बुजुर्गों ने तफासीर में भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेदलाल करके भी हमारे सामने रखी, और बार बार इस नज़रिए को किताब व सुन्नत में बयान किया गया। किसी जगह अगर कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी बात को छेड़ा
تو اگر کوئی مفہوم ایسا پیدا ہو سکتا تھا جس سے کوئی آدمی کوئی ایسا استدلال کرے گا تو اس دروازے کو بند کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کسی نہ کسی کو حضور اپنا نائب بنا کر مدینہ طیبہ میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک موقع پر ارادہ کرم ہوا کہ حضرت علی کو نائب بنا کے چھوڑا جائے۔ چونکہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہنا پسند کرتے تھے، جب محبوب نے فرمایا کہ آپ میرے نائب بن کے مدینہ طیبہ میں رہیں گے تو فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں اور میری تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں میدان میں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک مثال دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے، تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی جناب ہارون تھے۔ اب کیونکہ حضرت ہارون بھی نبی ہیں، ہو سکتا تھا بعد میں کچھ شخص اس میں گنجائش پیدا کرتا معاذ اللہ اور کوئی ایسی چیز لوگوں کے سامنے رکھتا، تو وہیں کیونکہ مسئلہ نازک ہے نا، وہیں اسی مقام پر اسی موقع پر محبوب نے فرمایا، ہو تم میرے لیے اس طرح جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے جناب ہارون تھے، لیکن علی میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ساتھ وضاحت کر دی، ساتھ، یہ مسجد ہے، مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجد کا نام مسجد ہے۔ حضور نے وضاحت کی، میں جلدی جلدی سے باتیں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا، آپ زیادہ توجہ کریں گے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تو محبوب نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور یہ کسی نبی کی بنائی گئی آخری مسجد ہے، یہ مسجد نبوی۔ اور امت کا تذکرہ جب کیا، امت کا، تو فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، کیونکہ اس کے بعد نبی کو جگہ جگہ محبوب نے نا جگہ جگہ ختم نبوت کی بات کی۔ فرمایا محبوب پاک علیہ السلام نے کہ یوں سمجھ لو کہ انبیاء کی جماعت اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی خوبصورت عمارت تیار کرے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جائے، تھوڑی سی گنجائش رہ جائے، ایک جگہ باقی رہ جائے۔ جب ہم نے دیکھا نا عمارتوں میں آخر میں جو کام ہوتا ہے نا، آخر میں وہ خوبصورتی کو مکمل کر دیتا ہے، اس سے طے ہو جاتا ہے کہ اب یہ بالکل چیزیں واضح ہو گئی۔ تو محبوب فرمانے لگے، انبیاء کی جماعت میں جو جگہ اللہ نے رکھی تھی میرے آنے سے وہ پوری ہو گئی، اب یہ عمارت مکمل کر دی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا ہے کہ ہم فتنوں کے لیے، خدشات کے لیے تیار رہیں۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں نا ہمارے سامنے، تو اگر وہ کام حادثاتی ہو نا، بندہ ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو اس پر چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں، تو مشکل میں آ جاتا ہے۔ مجھے کئی دوست یہ پوچھتے کہ اہل حق کے اندر بھی بڑا اختلاف رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا نیا نہیں ہے، یہ بھی محبوب نے بیان فرمایا، یہ حضور نے بیان فرمایا، اسے بھی بیان کیا۔ اس لیے ہر وقت مایوسی کی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں ہو رہا، فلاں کچھ نہیں کر رہا، ہر وقت مزاجوں میں، ماحول میں گھٹن نہیں رکھنی چاہیے۔ کشادہ دلی بڑی ساری چیزوں کو بہتر کر دیتی ہے، اس کی بھی محبوب نے وضاحت کی۔ حضور فرمانے لگے، شیطان مایوس ہو گیا ہے، وہ مایوس ہو گیا ہے کہ اب بتوں کی عبادت کی جائے، وہ یہ تو تم سے نہیں کرا سکتا لیکن تمہیں لڑائے گا، تمہارا اختلاف پیدا کرائے گا۔ لوگ دیکھیں نا، قوتیں تقسیم ہیں، امت کی قوتیں بہت ساری جگہوں پہ تقسیم ہیں۔ وہ جو لوگ صحیح العقیدہ ہیں ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہے۔ اگر کسی جگہ کسی دینی کاز کے لیے مذہبی قوتوں کو جمع ہونا پڑتا ہے تو وہ تقسیم ہے، کیوں نہ اگر کہیں فروعات ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے اور تھوڑا آگے بڑھا جائے کشادہ دلی کے ساتھ۔ بس شرط یہ ہے کہ عقیدے ٹھیک ہو، نظریات ٹھیک ہو۔ تو میرے عزیز، یہ جو ختم نبوت کے طے شدہ عقیدے کے بعد لوگوں نے کچھ دعوے کیے، تو یہ بھی امت کے لیے کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں کہ اچانک ایک بندہ آیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی. یہ جوان میری بات پر خاص توجہ کریں. حضور نے اس کی نشاندہی کی. فرمایا میرے بعد 30 ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے. محبوب کریم نے نشاندہی. اور مسلمہ کذاب تو حضور کے زمانے میں کھڑا ہو گیا. ایک شخص کو تو حضور کے دور میں قتل کیا گیا. مسلمہ کذاب کو آپ کے وصال ظاہری کے بعد جناب صدیق اکبر نے قتل کرایا. ہوتا دراصل ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے ایک بات کو. یہ جو امت کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے نا، یہ رشتہ بڑا نازک ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ محبوب جو ہے نا، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. اس رشتے میں نا حساسیت ہے، بڑا حساس رشتہ ہے. آپ کتب احادیث کو دیکھیں گے تو حضور کے بعد ارشادات بھی بتاتے ہیں کہ اس میں نزاکت کتنی ہے. یہ مشینیں ہیں جی، آپ پریشان نہ ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف. یہ مشین ہے نا جی، یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. بندے کی طبیعت نہیں کسی وقت ہو جاتی، مطلب بیٹھے بیٹھے سر میں درد ہونے لگتا ہے، تو اب کیا سارے کام چھوڑ دے گا؟ یہ مشین ہے. مشینیں تھوڑی بہت. میں نے ایک دفعہ نا ایک محفل میں ایک ساؤنڈ والے سے کہا، میں نے کہا یار اتنے جلد سے سنتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی سارے مولوی تو ہم سے لڑ کے چلے جاتے ہیں. نعت کا ناراض ہو جاتے ہیں، آواز اونچی کر کو کہتا چھوٹی کر. تو ہم تو بڑے پریشر میں جلسے میں ہوتے ہیں، تو ہماری توجہ کب ہوتی ہے تبلیغ؟ تو آپ مہربانی کریں، مجھے جلدی چلے جانا ہے، آپ پہ زیادہ بوجھ نہیں ہے، آپ میری بات پر توجہ فرمائیے، ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ ساری چیزیں. ویسے بھی اقبال کہتے ہیں دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچلتے ہیں آلات. آپ غور کریں گے یہ رشتہ نا حساس بڑا ہے. دیکھو بہت سارے واقعات ہم نے پڑھے کہ سیلاب آیا، اس پہ تبصرے ہوئے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے نا صحافیوں کو موقع مل جاتا ہے ڈبیٹ کرنے، قلم اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کیا، لیکن وہ جو خاص تڑپ ہونی چاہیے تھی نا، حساسیت کہ لوگ دوڑ پڑتے، وہ کیوں نہیں بلا پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ کچھ رشتے حساس ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیٹی کی شادی بندہ کر دے اور وہ دور اپنے سسرال میں رہتی اور باپ اس کو ٹیلی فون کرے، دکھ کوئی بھی نہ سنائے، تو صرف وہ ذرا ہلکی آواز میں بات کرے، سہمی سہمی بولے، پریشان بات کرے، تو آپ یقین کریں باپ ساری رات سو نہیں پاتا. اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ بچی کے گھر میں کوئی آزمائش آ گئی ہے، تڑپ اٹھتا ہے. تو یہ جتنے لوگ اپنی بیٹیاں لے کے گھروں سے نکل کے جھونپڑیوں میں بیٹھ گئے، یہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہی ہیں، یہ بھی تو ہماری بیٹیاں. وہ حساسیت میں نے وزٹ کیا جنوبی پنجاب کے ڈھیر سارے علاقوں کا جہاں سیلاب آیا. یعنی کچھ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی، کچھ بیان نہیں کی جا سکتی. درد وہی ہوتا ہے جو کسی کے سینے میں محسوس ہوتا ہے. دوستو یہ رشتہ جو نبی پاک علیہ السلام کا امت کے ساتھ ہے یہ حساس ہے. آپ دیکھیں نا حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہذا میں یہ ضروری قرار نہیں دیتا. کریم فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں عشاء کی نماز دیر تک پڑھاؤں، یا میرا جی چاہتا تھا لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی، لیکن جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دوں. حساسیت، رشتے میں حساسیت. یعنی ایک تو ہے نا روز تقریریں سننا اور روز ان باتوں کو سننا اور سمجھنا کہ جناب یہ تو میلاد شریف کی محفل کا عنوان رہتا ہے، اور ایک ہے کہ ذرا اس کو محسوس کرنا. آپ ذرا محسوس کریں نا یہ کتنا حساس رشتہ ہے کہ محبوب فرماتے قیامت کے دن انبیاء کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. کوئی چھوڑتا ہے اپنی کرسی؟ ممبر بچھائے جائیں گے. فرمایا سب لوگ ممبروں پہ ہوں گے، میرا خالی ہوگا. جو سب سے اعلیٰ ممبر ہے وہ خالی ہے. یا رسول اللہ کیوں خالی ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی سفارش کر رہا ہوں. یہ حساس رشتہ ہے اور ہمیشہ یہ نازک رہا، ہمیشہ اس میں نزاکت رہی.
اور جس طرح محبوب کا غلاموں سے رشتہ نازک ہے، اسی طرح امت کا بھی محبوب سے رشتہ نازک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق پر اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم آدمی تھے۔ تباً یہ جو نرم مزاج آدمی ہوتے ہیں نا بیچارے، کئی دفعہ ان کے لیے مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر کسی نے بولنا نہیں تو پھر تو گیا وہ کام سے، تو ہر آدمی لتاڑ کے گزر جاتا ہے، کیونکہ ایک مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ حضرت صدیق اکبر نرم تھے، طبیعت تھے، بڑے معاملہ فہم تھے، بڑے زیرک تھے، پر تب نرم تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گواہی بھی دیتی ہیں، جب محبوب نے کہا ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں تو عرض کی حضور وہ نرم دل، آپ کا ممبر خالی دیکھیں گے تو کیسے کھڑے گے؟ تب نرم تھے، درگزر کو پسند کرتے، معاف کرنا محبوب تھا۔ لیکن ایک دن ان کے والد نے آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر صدیق کو۔ حاضر بارگاہ ہوئے، ہاتھ باندھے ہیں، کھڑے۔ تو کریم نے فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ بوڑھے باپ کو تھپڑ مارا ہے، لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ابو بکر بھی ایسا کر سکتے، یہ تم نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر خاموش رہے، اللہ کرے آپ کی توجہ ہو میری بات پر۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا تھا، پھر نظریں اٹھائیں تو آنکھوں میں آنسو تھے اور تڑپ کے روئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باپ سے کہیں کہ درہ لے کے میری کھال ادھیڑ دے، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن ان سے کہیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کیا۔ آج انہوں نے نا وہ شعر خواجہ غلام فرید کا ہے، پنجابی میں ہے، یہاں کچھ تقریریں ہو رہی تھی، مجھے بھی کافی غور کرنا پڑ رہا تھا، چلے آپ بھی میرے شعر پر تھوڑا غور کر لیجیے گا۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی ہاواں نال تپا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلیتھل لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ میں ساری تیری، حضور میں سارا آپ کا۔ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی تھی، یہ تو شکر کرے آج میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ جب انہوں نے بات کی تھی تو یہ اس رشتے کی نزاکت کا حصہ ہے، ہو سکتا تھا میں تلوار اٹھاتا اور ان کی گردن کاٹتے۔ اچھا پھر ایک بات اور، یہ نزاکت آئی کہاں سے؟ ہمارے بزرگوں نے نا فروغ عشق رسول کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ آج تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی ایک ٹینشن آ جائے تو سارا ذوق گیا۔ آپ کہیں نا یار تو محفل میں نہیں آتا تو جناب کیا بتائیں، کاروباری پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھیں ان کے پاس سے جب بھی خبر ملتی ہے کوئی پریشانی کی ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندوں دیکھیں نا 360 ہڈیاں جسم میں ہوتی ہیں، ایک گھٹنے میں اگر کبھی درد ہے تو ایک ہڈی میں درد ہے نا، 368 باقی کی تو ٹھیک ہے۔ تو آپ جب بھی بات کریں گے گھٹنے کی کریں گے، باقی چیزوں کی بھی تو بات کریں نا۔ ایک چیز اگر ایک ٹینشن آتی ہے تو سارے کام سے گئے، پریشانی بڑی۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر یہی حال صحابہ کا ہوتا جو آج ہم نے، یعنی میرے ملک میں ڈپریشن، ٹینشن، گھٹن تیزی سے بڑھی، لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں پر قریب نہیں ہوتے، ان کے نظریات سانجھے ہوتے ہیں پر وہ سانجھے نہیں ہوتے۔ وہ کسی نے کہا تھا زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا۔ تو ساتھ رہ کے بھی لوگ ساتھ نہیں ہوتے۔ صاحب غور تو کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اگر صحابہ کا بھی وہی مزاج ہوتا جو آج ہمارا ہے کہ پہلے سارے مسئلے حل ہو جائیں پھر درود شریف شروع کروں گا، پہلے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں پھر میں تلاوتیں شروع کروں گا، پہلے میں فارغ ہو جاؤں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ بدر احد کی جنگیں بھی لڑتے رہے اور حضور کے حسن کے تذکرے بھی کرتے رہے۔ اگر یہ کام وہ فارغ ہو کے کرتے تو ہمارے پاس فضائل کی، خصائل کی، شمائل کی حدیثیں آج موجود نہ ہو۔ انہوں نے ساتھ ساتھ سارے کام کیے۔ خود دیکھیے نا یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا زندگی میں، یہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ میں سندھ میں تھا تو سکھر سے لاہور اب موٹر وے ہے، بڑا صاف راستہ ہے، تو مجھے بائی روڈ آنا تھا۔
میں نے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھائی اب آپ روڈ پہ چڑھ گئے سکھر سے لاہور تک، اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آرام دہ سفر ہے، آپ سکون سے جائیں گے۔ تو سیکھنے والا سیکھتا ہے ہر ایک سے۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے بڑی اچھی بات سیکھی، وہ مجھے کہنے لگا نہیں جناب آپ کی غلط فہمی ہے، یہ مشکل ہے، تو سیدھا ہی جانا ہے نا بالکل موٹر، یہ تو مشکل راستہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جناب نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ تو 2 گھنٹے کے بعد میں آپ سے کہوں گا نہیں چل سکتا، کیونکہ نہ تو کوئی اسپیڈ بریکر ہے نہ کوئی رکشے والا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نا کل کیا ہوا تھا، ایک آدمی غلط کراس بھی کر گیا تھا اور جاتے ہوئے تانا بھی دے گیا تھا کہ چلانی نہیں آتی تو سیکھ لو کسی سے۔ کہنے لگے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ تر و تازہ، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا آزمائشیں، یہ آپ کو تازہ دم رکھتی ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں میں زندہ اور جاوید۔ یہ بعض لوگ اختلاف رائے سے بڑا گھبراتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ زندہ معاشروں میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ جو آدمی زندہ ہوگا وہ سانس بھی لے گا، بات بھی کرے گا، رائے کا اظہار بھی۔ یہ تو قبرستان ہے جہاں پھر کوئی بولتا ہی نہیں۔ تو اگر زندہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں رائے کا اختلاف، آپ دیکھیے نا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پہ آتی ہے، اور میں اللہ کا لاڈلا نبی ہوں، مجھ پر سب سے زیادہ آئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں لوگوں نے دی آپ نے سن رکھی ہیں۔ حضور مدینہ طیبہ آ گئے تو کبھی بدل میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کوئی معاملہ، یہ سارا کچھ چلتا رہا، یہ ساری تکلیفیں ساتھ رہیں۔ پر حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرائے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ محبوب تھوڑی سی تسکین فرمائیں، تھوڑا سا مسکرائیں تو لوگ ہنسیں۔ تو اگلے شعر میں اس کا جواب بھی ساتھ ہی دیا، کہنے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تبسم تو حضور کی عادت ہے، یہ تو ہر وقت لمحہ مبارکہ پہ رہتا ہے۔ تو میرے دوستو ہمارے بزرگوں نے بڑی کوشش کی فروغ عشق رسول کے لیے۔ یہ میلاد کے جلوس یہ اب آئے ہیں لوگ جن کو بڑے سکون سے بڑے اطمینان سے گلے میں ہار ڈال کے جلوس میں لگایا جاتا ہے۔ کبھی وہ دور بھی تھا جب روڑے مارے جاتے تھے، یہ اب دور آیا ہے جب بڑی آسانی سے نعت خواں اسٹیج پہ آتا ہے اور نعت پڑھتا ہے۔ کبھی وہ وقت ہوتا تھا کہ لوگوں نے تانگے پہ سپیکر لگایا ہوتا تھا اور حضور کی نعت خوانی ہو رہی ہوتی، محنت کر کے جدوجہد۔ اس آپ کے متحدہ ہندوستان میں علماء کو سزائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، لیکن جب انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے تھے تو وہاں بھی چپ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی تفسیریں لکھ دیا کرتے تھے۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا علامہ سید ابو الاسناد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جب 52 کی تحریک ختم نبوت چلی تو انہیں جیل میں ڈال دیا، ان کو جیل میں ڈالا، کہنے لگے لو بھائی کچھ وقت میسر آیا ہے، انہوں نے تفسیر الاسناد لکھنی شروع کر دی، کافی ساری حصہ انہوں نے جیل میں لکھا ہے۔ بزرگوں نے کام کیا دلوں کے اندر محنت کر کے، کوشش کر کے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہمیں گمان گزرتا ہے، میری طرح کے بہت سارے لوگ، میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ خطاب عوام سے ہے، علماء تو بہت ساری چیزوں سے آگاہ ہیں، میری طرح کے بہت سارے لوگ کئی دفعہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ کیونکہ میں داڑھی والا ہوں، میں پگڑی والا ہوں۔ میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو جہاز میں نا موبائل میں قرآن شریف تھا، فلائٹ لمبی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑی تلاوت کر لیتا ہوں، تو ایک بدگمانی بھی دل میں آ گئی۔ میں نے کہا یار کتنے لوگ ہیں موبائل پہ لگے ہیں، کتنا ٹائم ہے، کچھ بندہ یاد کر سکتا ہے۔ تو خیال ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ شاید صرف میں ہی ہوں۔ تو میری ساتھ والی سیٹ پہ برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بالکل پینٹ شرٹ پہنی، کلین شیو تھے اور بال بھی انہوں نے پیچھے چٹیاں کی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکال لی، انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ خیر بڑی پھوٹتی ہے اور بڑی ساری جگہوں سے پھوٹتی۔ ہمارے بزرگوں نے جوانوں کے دلوں میں حضور کی محبت بھر دی، انہوں نے جدوجہد کی، کوشش کی۔ رسول کریم کا پیار، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، چونکہ وہ پاکستان کے خلاف جب تقریریں کرتے تھے تو معاذ اللہ دین کے خلاف بھی بات کر جاتے، وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، تو ایک مسلمان تھا صرف، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو
پتہ نہیں کہاں پائے جاتے ہیں کہ نہیں، جن کے پاس دوری ڈنڈا ہوتا ہے، کوئی پیس کے چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے پاس رنگین ڈنڈا تھا، وہ آدمی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی کمزور بات کہہ دی. اب وہ کوئی مسلمان نہیں وہاں، وہ اکیلا ہے دوری ڈنڈے والا، بڑے بڑے بالوں والا. وہ پیچھے سے اٹھ کے آیا، اسٹیج پہ چڑھا، زور سے ایک ہی ڈنڈا مارا پنڈت کو. پنڈت ڈھیر ہو گیا، اسے پکڑ لیا، پولیس لے گئی. امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے اسے کہا تو مسجد بھی نہیں آتا، تو نماز بھی نہیں پڑھتا، کام تو نے بہت بڑا کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نا اس ان پڑھ اور انگوٹھا چھاپ آدمی کی آنکھیں آنسو سے چمکتی دیکھی. کہنے لگا شاہ جی پہلے تو مجھے آپ بزرگ ہیں، عالم ہیں، آپ آ گئے ہیں، مجھے تو بزرگوں سے بات کا بھی سلیقہ نہیں، میں تو سادہ آدمی ہوں، پیچھے رہنے والا. اور جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے اس کا جواب کس سلیقے سے دینا ہے، لفظوں کا چناؤ بھی مجھے نہیں آتا. اتنا ضرور عرض کروں گا کہ میں مسجد نہیں جاتا، میں نے داڑھی نہیں رکھی، میرا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے اور مجھے اپنی اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن حضور گناہگار ہوں، اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں نا. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی حضور کی بے ادبی کر جائے، یہ ممکن تو نہیں ہے نا. میرے دوستوں، حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں سنی، بڑے ادیبوں کے جملے دیکھے، شعراء قلم توڑ دینے والے دیکھے، لیکن کہتے ہیں اس ملنگ کے سادے لفظ سنے کئی راتیں میری روتے گزر گئی. یہ محنت کی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈالنے کی محنت. کافر اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ پوری طرح حضور سے جڑ گئے ہیں. اگر کہیں عمل میں کمزوری بھی ہوتی ہے تو ان کی محبت کمزور نہیں پڑتی. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. انہوں نے کرنا کیا شروع کیا؟ انہوں نے نا چیزوں کو مشکوک بنانا شروع کیا. مشکوک. جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے سب سے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں. کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کر لو نہ کروں. یہ نئی جنریشن میں ایک مسئلہ آیا، وہ کہتے ہیں 100% بندے چاہیے ہمیں ٹھیک کہنے والے. 100%، یعنی کپڑے پہن کے نکلا ہے نوجوان، اچھی طرح سے اس نے نئے انداز میں بال اپنے بنائے، سارا کچھ کیا، اب وہ چاہتا ہے سارے لوگ ہی کہیں تو اچھا لگ رہا ہے. اگر ایک بندے نے بھی کہہ دیا نا ٹھیک نہیں، پریشان ہو جاتا ہے. ڈبل مائنڈڈ. اور پھر ہمارے ہاں تقسیم در تقسیم کی کوشش بھی کی جاتی ہے. ایک وہ تعویذ دھاگے والے لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ، آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تجھے تو جادو ہو گیا. کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے بندے کو، تو ڈھیر سارے لوگوں پہ شک جاتا ہے. ایک پھر یہ اسٹیج ہے مذہبی. میں اپنے ہاں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ آستینے چڑھا کے کہتے ہیں آج میں نے بتا کے جانا ہے حضور کی اولاد کی شان کیا ہے. تو بھئی آپ بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، وہ تو محبوب کے فرمان میں آ گئی. آپ کو اچھے طریقے سے نقل کرنا چاہیے قوم تک صحیح بات. اب کیا، اور اس انداز میں آپ بات کریں گے کہ جیسے پریشانی ہو کہ یہاں شاید کوئی انکار کرنے والا بیٹھا ہے. پھر ایک صاحب آتے کہتے ہیں آج میں نے بتانا ہے صحابہ کی عظمت کیا. بھئی آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ بتا دی اللہ نے قرآن میں، وہ محبوب کی حدیث میں آ گئی، آپ اسے صحیح کر کے نقل کریں. اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ عوام بیچاری سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی غلط آدمی بیچ میں بیٹھا ہے. یہ ماحول نہ بنائے کبھی. مضبوط بات، مضبوط چیز. بلکہ اب تو بعض جگہ پہ یوں ہوتا ہے، یہاں تو بڑی سنجیدہ نقابت ہوتی رہی، ایک دو جگہ پہ موقع ملا تو نقیب صاحب دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ادھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں جملہ دینے لگا ہوں، تیار ہو جاؤ میں جملہ دینے لگا ہوں. تو کئی دفعہ ڈر آتا ہے کہ جملہ دینے لگے ہو کہ بم چلانے لگے. جو دینا ہے، جو بات کرنی ہے اسے آہستگی سے بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ کیا نئی بات کر سکتے؟ یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، یہ بزرگوں کا اسٹیج ہے. دیکھیں نا، یہ وہ اسٹیج ہے جس پر پیر رحمان کی شریف کی بات ہو رہی ہے، تحریک پاکستان کے مجاہدین کی بات ہو رہی ہے. یہ تو سنجیدہ فکر لوگوں کے اسٹیج ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ جو مرضی آئے، جس طرح کی مرضی بے یقینی بکھیر کے چلا جائے؟ آپ دیکھیں کہ جو لوگ مضبوط فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کمزور باتیں پنپنے نہیں دیا کرتے. آپ سوچیں اب ہوا کیا؟
जब देखा कि ये रिश्ता नाजुक था, उम्मत पूरी तरह हुजूर से जुड़ गई, अब लोगों ने शक पैदा करना शुरू कर दिया। किसी ने यह भी कह दिया कि नबी पाक के बाद भी कोई नबी आ जाए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। किसी ने हुजूर के इल्म पर गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं गैर जानबदारी से आपसे पूछता हूं, सच बताना, प्राइमरी में आपका टीचर मैट्रिक पीटीसी आपको पढ़ाता रहा हो और बाद में आप पीएचडी कर जाएं, आपकी तालीम अपने उस्ताद से बहुत ऊपर चली गई, आपका टीचर मैट्रिक है, आप पीएचडी हो गए, फिर भी आपको इजाजत है अपने उस्ताद के इल्म पर बहस करने की? नहीं, जल्दी से बोलो ना यार, इतनी देर करोगे। फिर भी अच्छा लगता है? चले अगर आप करेंगे तो उस्ताद पसंद करेगा। शर्म की बात नहीं, उम्मती होकर नबी के इल्म पर बात करना शर्म का मकाम नहीं, हुजूर के इख्तियारात पर बात करना। अब लोगों को पता चल गया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से तोड़ा नहीं जा सकता उम्मत को। अब उन्होंने मशकूक करना शुरू किया। बाज लोग कहते हैं कि दुनिया में और भी तो बड़े काफिर हैं, कादियानियों के बारे में इतनी सख्ती क्यों? तो हम कहते हैं बाकी जो काफिर है वो तो खुला काफिर है, ये वो बेईमान मुर्तद काफिर है कि जो जाहिरी तौर पर कलमा पढ़ता है, ये लिबादा ओढ़ता है इस्लाम का और अपने आप को मुसलमान कहता है, और फिर अंतर दाखिल हो के मुसलमानों का रखे कहते हैं हुजूर आखिरी नबी नहीं। और मिर्जा की जो हालतें कभी आप देखें ना तो ऐसा पागल था, कभी वो उम्मती नबी बन जाता है, कभी वो सुन्नी नबी बन जाता है, कभी वो कहता है जो मुझे नहीं मानते वो सारे काफिर हैं, कभी वो कुछ कहता है, हवास बाख्ता नफ्सियाती मरीज जैसी वो गुफ्तगू करता है। लेकिन मैं बड़े दर्द के साथ ये बात अर्ज करूंगा, जो चीजें शक पैदा करने वाली हो, एक ऐसे भी इंसानी मिजाज है, शर की तरफ बाजों का तबीयत जल्दी माइल होती है। मतलब किसी बंदे की 99 खूबियां हो तो वो लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर कोई खामी हाथ आ जाए ना तो आप किसी को कहना अगर आप तुझे एक बात बताऊं तो कान खड़े हो जाते हैं। भाई छोड़ी दो, एक खामी तो बंदे में वैसे भी रहेगी, इंसान जो है 99 खूबियों पर बात करो तो शर फैलाया जाता है। ये मिर्जा कादियानी ने दावा कर दिया और एक तरतीब से लोग निकले। सबसे पहला फतवा मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने दिया। 6 किताबें आला हजरत फाजले बरेलवी ने लिखी मिर्जा के खिलाफ। ये बड़ा सुकून वाला माहौल होता है तरीकत का। बाज जगहों बाज तो मुजाहिद लोग होते हैं, बाज जगह बड़ा सुकून वाला माहौल होता है, किबला हजरत के सामने कोई नहीं आ सकता, तो हाल ही नहीं पैदा होता। मशाइख के बच्चों के जूते कोई उठाता है, गाड़ी का दरवाजा कोई बंद करता है, टिशू कोई पेश करता है, फिर वो बेचारे धूप में कैसे खड़े होंगे? मुमकिन नहीं रहता, इल्ला माशाअल्लाह आजमाइश हो जाती। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप सुन रहे थे, वो गौसे पाक के शहजादे, गौस पाक के शहजादे। और पीर सैयद मेहर अली शाह साहब कहते मैं तो मदीने चला गया था, दिल नहीं ना लगता था, सच्चे आशिक थे ना, दिल नहीं लगता था। बार बार कहते थे अज सिख मित्रां दी वधेरी, ये क्यों दिलड़ी उदास घनेड़ी है, दिल नहीं लगता था, मदीने की याद में तड़पते थे। तय कर लिया कि बस अब मदीने ही रहना है। कहते मैं तो चला गया था पक्का रहने के लिए कि अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी हरमे मदीना में गुजार दूंगा, लेकिन मुझे वहां से गैबी इशारा हुआ। मुझे करीम ने फरमाया तू यहाँ आ गया है और वहां मिर्जा कादियानी लोगों का ईमान लूट रहा है। आप यकीन करें हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब, ओ मेरे नौजवान दोस्तों, किसी लिबरल आदमी के हथे न चढ़ना, किसी 2 टके के एंकर की बात न सुनना, किसी मोमबत्ती माफिया के हथे न चढ़ जाना। जो लोग कहते हैं कि हम इंसानियत का दर्स देते हैं, इंसानियत का, हम इंसानियत की बात करते हैं, आपको दीन से आगे बढ़ के 2 कदम इंसानियत देखनी है। मेरा तो कई दफा जी करता है सियासी जमातों को मशवरा दूं कि ऐलान करो हमें कादियानियों के वोट ही नहीं चाहिए, ये ऐलान करो, इज़हारे बेजारी करो इन लोगों से, इनसे पूरी तरह अपनी जान छुड़ाओ। ये कहो, आज भी बहुत सारे लोग हैं इनके दिल धड़कते हैं कि माहौल इस तरह का। आपके मुल्क में एक शख्स ने कालम लिखा और कौमी सतह के अखबार में छपा कि रियासतों का मजहब नहीं होता, हर मजहब के आदमी को रहना चाहिए। मैंने कहा फिर तुझे कायदे आज़म को मशवरा देना चाहिए था ना, इन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया।
नाम रखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और नारा क्या लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये आपको किसने बताया, आप तो थे ही नहीं। इसका मतलब है नारा इतना तगड़ा था आज तक गूंज रहा है। हालांकि अब कोई सियासी जमात ये लगाने को तैयार है, लेकिन गूंज रहा है ना, इसलिए कि ये बुनियाद बनी, ये वजह बनी इस वतन अजीज के कायम होने। अजीज दोस्तों, हजरत पीर साहब वहां से आए यार, मदीना छोड़ के आ गए। ये कुछ छोटा काम है कादियानी का रद्द करना, उसके मुकाबले में खड़ा होना, कि मदीना शरीफ छोड़ के आए और फिर कागज कलम लिया, किताबें लिखी। आज किताब लिखने वाला बेचारा मौलवी हो जाता है, कहते हैं इसे क्या पता तरीकत का, ये तो मौलवी साहब है। बहुत सारी जगहों पे अनपढ़ लोग ये भी शोशे छोड़ते। पीर साहब ने शम्सुल हिदाया लिखी, सैफ चिश्तियाई लिखी, मशाइख, मैंने कहा कि वो तो शहजादे हैं गौस पाक के। आप मौजूदा हालात को देखो और फिर पीर साहब का किरदार देखे। उसने जब किताबें देख के कहा ना मेरे सामने आए, मेरे सामने आए, तो पीर साहब ने उस वक्त भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं देखते हैं करते हैं, या दो चार बंदे आ जाएंगे, एट सेठ ते पखड़ा कुआर गंदा लसी और भी बूटियां जानने। हजरत पीर साहब मुनाजरे के लिए गए लाहौर से, गोलड़ा शरीफ से लाहौर मुनाजरे के लिए गए, वो तो सामने नहीं आया। अच्छा, फिर उसने एक और चाल चली। ये सादा लोग होते हैं ना, ये बेचारे ताबीज धागे के नाम पर, ये चीजें जायज हैं, ये नाजायज नहीं है, लेकिन इसके नाम पर किसी शख्स के बुरे अकीदे का कायल हो जाना ये दुरुस्त। उसने पीर साहब से कहा कि जनाब आप मेरे सामने आए तो इस तरह करते, कोड़े पे हाथ रखते, अगर आपने ठीक कर लिया तो आप सच्चे, मैंने ठीक कर लिया तो मैं सच्चा। पीर साहब कहने लगे तू कोड़े अंधे छोड़, तू को मुर्दा ला। ये तो बात इधर करीब की है ना, तू मुर्दा ला। फरमाने लगे मुझे उम्मीद है अल्लाह की कुदरत से कि अपने महबूब की खत्मे नबुव्वत के इजहार के लिए रब इस कुदरत का मुजाहरा भी फरमाएगा, ये भी सामने आएगी। तो आना जो बात उसने की हजरत पीर, फिर उसने आखिर में कह दिया बाप मैं मदीने जा रहा हूँ, मुनाजरे में तो ना आया, मैं मदीने जा रहा हूँ। तो हजरत पीर साहब बोले, फरमाया याद रखना ये वहां भी नहीं जा पाएगा, ये जा ही नहीं पाएगा, नहीं जा सका, मर गया। अब ये तहरीक कई दफा उठी, इसका बड़ा पस मंजर है। जैसे आप सुन रहे थे ना कि कई ऐसे नाम हैं जो तो तारीख में आ ही नहीं सके। यारो, किसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, बड़ी मारे खाई। वो नौजवान जो मुल्तान से चले थे और रेलवे स्टेशन पर उन्हें बड़ा मारा गया था, उनकी मार लोगों को याद है पर उनके नाम लोगों को याद है। उन नौजवानों ने, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोग थे, उन्होंने मार खाई, इस तहरीक में लोगों ने जाने दी। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी के लिए सजाए मौत के आर्डर आए, और मौलाना नूरानी इतने बड़े बाप का बेटा, इतनी जुबानों पर अबूर रखने वाला शख्स, लेकिन तारीख का एक सफा ये भी है कि इस शख्स ने सारी जिंदगी किराए के मकान में गुजारी। इतनी बड़ी रकम कादियानियों ने पेश की ये 7 सितंबर से पहले कि ले लो, बस एक ग्रुप का नाम निकाल दो बीच में से जिसे लाहौरी कहा जाता था। तो मौलाना कहने लगे तुम देर से पहुंचे हो, मेरा तो सौदा बाजार मुस्तफा में बहुत पहले का हो चुका है, और जान है इश्क मुस्तफा, रोज खुजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, हम ठोकरे सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल, ये तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंची, लेकिन क्योंकि दुनिया में एक साजिश रची जाती है हमेशा से, यहाँ से जो आदमी बेअदबी करता है, कोई ऐसी जलालत करता है, आप देखते हैं किस तरह यूरोप उसे पनाह देता है, किस तरह उसे कबूल करता है, हमेशा शर को सपोर्ट किया जाता है। मुसलमान अपनी बेवकूफ़ी नादानी की वजह से, इल्ला माशाअल्लाह, और जो बात मैंने शुरू में बहुत ज्यादा तकसीम की वजह से, अक्सर बहुत सारी तहरीकों में उस तरह मौसर काम नहीं कर पाते जिस तरह के ये करने की पोजीशन में। अब आखिर में ये अर्ज करूंगा कि हमें करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? ये बात वाज़ेह हो गई, हुजूर आखिरी नबी हैं, कादियानियों को अक़लियत करार दे दिया गया। हमारे बुजुर्गों ने, मशाइख ने इस तरह के बड़े इज्तिमा करके हमारा शऊर बहाल रखा। अब करना क्या है? जब हम कहते हैं ना हुजूर आखिरी नबी है,
تو پھر ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کے ابلاغ کی جو ذمہ داری ہے وہ امت کی لگائی گئی۔ ہر کام جدید بنیادوں پہ ہو رہا ہے، اس میں وسعت پیدا کی گئی ہے، گنجائش پیدا کی گئی ہے، ایک اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ ہر کام کو کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری اصطلاحات کی جاتی ہیں بڑی چیزوں میں، لیکن دین کا کام ڈھیر ساری جگہوں پہ ابھی بھی برکت کے لیے ہو رہا ہے۔ بس ٹھیک ہے جی کر دو برکت ہو جائے۔ ہمیں بڑے منظم طریقے سے بالخصوص جوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی کمال نہیں کہ آپ میلاد شریف کے جلوس میں آ جائیں، محرم کی محفل میں آ جائیں، آپ کی وابستگی رہے مسجد کے ساتھ، اپنے اپنے ذمے کوئی دین کی خدمت لے، کوئی ڈیوٹی لے، اس لیے کہ ہم نے نعرہ لگایا ہے حضور آخری نبی۔ اب جو خدمت دین کی ذمہ داریاں دیکھیں نا، صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، ایک خاتون نا مسجد شریف میں جھاڑو دیتی، حضور کی مسجد شریف میں، اس کا وصال ہو گیا۔ صحابہ نے یہ چاہا کہ حضور کو تکلیف نہ دی جائے اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ محبوب صبح قبر کے قریب سے گزرے تو فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ یا رسول اللہ وہ خاتون جو مسجد میں جھاڑو دیتی۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھتے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، او یارو کوئی کام تو کرتی تھی، کوئی ڈیوٹی تو کی نا اس نے زندگی میں، کوئی خدمت تو کی نا دین کی۔ تو محبوب فرمانے لگے صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور نے قبر پر جنازہ پڑھا۔ اپنے ذمے کوئی کام لے، کوئی ڈیوٹی کرے۔ یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا نشستن گفتن برخاستن، تھوڑا سا بیٹھے، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ کچھ اپنے ذمے کام لے، چیزوں کو مستقل کرے، اور جو سوال کل کو پیدا ہونے ہیں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے بچے دوستوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس لیے انہیں گھر میں قید نہ کرو بلکہ اچھے دوست ڈھونڈ کے دے دو، تاکہ وہ کوئی جگہ بنا لے جہاں وہ کسی کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر لے۔ تلاش کریں اپنے بچوں کے ذہنوں میں کیا سوال اٹھتے، بالخصوص جب بچہ میٹرک کے قریب جاتا ہے تو وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ کشادہ روئی سے اس کی بات سنیں۔ آنے والی نسل کی تربیت پر گھر والے توجہ دیں، اہل خاندان، اور خاص کر کے یہ جو نظریاتی سرحدیں ہیں دین کی، اس پر ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی کریں۔ امید کرتا ہوں جو بالکل آخر میں بات کرنے لگا ہوں اس پر ہم ضرور توجہ دیں گے۔ حضور آخری نبی ہے، شریعت آخری ہے۔ دین پر عمل صرف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کے بیٹے کی شادی ہو۔ اب پتہ چلتا ہے یہ کتنا دیندار ہے۔ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ کتنا دیندار ہے۔ جب کوئی پورے غصے میں ہو، کسی نے ستایا ہو، ذاتی حملہ کیا ہو، پھر پتہ چلتا ہے بندہ کتنا کو دیندار ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے، ہمارے نا پنجاب میں جب بچے کے شادی کے دن طے کرتے ہیں تو سارا قبیلہ برادری جمع ہو گئے، اور پھر ایک آدمی دن طے کرنے کے بعد بیچ میں سے بول کے کہتا ہے کہ جناب آپ کی پھپھو جان ناراض ہے، تو اب اسی طرح سارے اٹھو ان کے گھر چلتے ہیں، ان کو مناتے ہیں۔ چچا ناراض ہیں، خالہ ناراض ہیں، ماموں ناراض ہیں، چلو منا کے لاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بڑے کو یہ بھی تو بیچ میں سے بولنا چاہیے نا کہ شریعت پر کوئی غیر، شادی پر کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ کسی ایک کو بیچ میں سے یہ بھی تو کہنا چاہیے نا کہ عورتوں کی مووی نہیں بننی چاہیے، بچیاں بے پردہ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے۔ ہم ہر وہ نئی چیز جس کو اپنے میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اسے اوڑھنا چاہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی مضبوطی بھی بہت ساری ایسی قوتوں کو دفن کرے گی جو دین کے اندر شکوک پیدا کرنا چاہتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کہا ہے اسے قبول فرمائے، دوران گفتگو کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ کا گزر فرمائے۔ آخر دعوانا